پاکستان کی کچھ عورتیں سڑکوں پر بینر لے کر کے کھڑی ہیں جس بینر میں یہ لکھا گیا ہے میرا جسم میری مرضی، یعنی میں جو چاہوں وہ کروں، کسی کی مجھے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک خاتون مسلمان عورتیں بینر اٹھا کر کے اس پر یہ لکھی ہوئی ہے، اس بینر پر کہ 4 دیواریں، گھر کی چھت اور زمین، اس کے اندر رہنے والی عورت سڑی ہوئی لاش ہے، مجھے ایسی عورت کی زندگی نہیں چاہیے۔ یعنی اس کو سڑی ہوئی لاش کہا اس نے جو 4 دیواری کے اندر عورتیں رہتی ہیں۔ یہ عورتوں کو سڑکوں پر اتارنا اور آزادی کے نام پر انہیں باہر کرنا، ان کے کپڑے چھین کر انہیں ننگا باہر لانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں میرے عزیزو؟ یہ تمام چیزیں وہی راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، دجال کی جماعت میں شامل ہونے والی یہ خواتین ہوں گی، یہ وہ عورتیں ہیں۔ حدیث پاک سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب گانے باجے کی کثرت ہوگی اور ان گانے باجوں میں سب سے زیادہ حصہ عورتیں لیا کریں گی۔ عورتیں زیب و زینت کے ساتھ عطر لگا کر بازاروں میں آئیں گی اور اپنے رقص سے، اپنے ڈانس سے لوگوں کو متاثر کریں گی اور ان کا ایمان بھی خراب کریں گی، خود جہنم میں جائیں گی اور ان کا تماشا دیکھنے والوں کو ساتھ جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلے سے ہمیں آگاہ فرمایا تھا۔ آج کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھانے والے کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے حقوق کی؟ صرف ان کے نزدیک حق کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اتنی ہی آزادی دی جائے جتنے مرد کو ہے، یعنی مرد اگر باہر کماتا ہے تو عورت کو بھی کمانا چاہیے، مرد اگر حکومت پر ہے تو عورت کو بھی حکومت کرنی چاہیے، مرد اگر تمام چیزیں بظاہر کھلے طور پر کرتا ہے تو عورت کو بھی وہی کرنی چاہیے۔ ان کی نظر میں اس کو برابری کہا گیا ہے۔ میرے عزیزوں، برابری یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرتاً پیدائش ایسی فرمائی ہے کہ ان کا جسم الگ ہے، ہمارا جسم الگ ہے، ان کی روح کے اندر تقاضے الگ ہیں، ہمارے روح کے تقاضے الگ ہیں۔ کیا آپ مجھے بتاؤ، مرد جس چیز کی خواہش کرتا ہے عورت بھی اسی چیز کی خواہش کرتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہمیں الگ پیدا کیا ہے، تو برابری کا سوال ہی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اگر آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو میں جانوروں کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ انہیں بھی برابر کا حق دے دیا جائے، بھینس بیل بکریوں کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، انہیں بھی نوکری دے دی جائے۔ کیا یہ عقل والی بات ہے؟ کیا یہ ذہن میں کسی کے آ سکتی ہے؟ آپ خود جواب دیں گے نہیں، وہ جانور ہے، ان کی ایک الگ بات ہے۔ میں عورتوں کو جانوروں سے تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میرا خیال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھو کہ عورت کو کم کیا دیا گیا، اس کے اپنے اندر رہتے ہوئے اسے بہت سارے مقامات دیے۔ میں نے بچپن میں بہت پہلے ایک مضمون لکھا تھا، عورت جتنی حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اقبال نے تو یہاں تک کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یعنی کائنات میں اگر رنگ ہے کسی وجہ سے تو وہ عورت کی وجہ سے ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے چمن میں، باغیچے میں تتلی اگر پھولوں کے ارد گرد اڑتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اس تتلی کو اگر کوئی چھونا چاہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا رنگ بھی چلا جاتا ہے، اور پھر اگر ہمیں ہلکی انگلیوں سے بھی اگر اسے پکڑ لیا جائے اس کی زیب و زینت ختم اور وہ مرنے کے قریب آ جاتی ہے۔ تتلی کو چمن میں رہنا ہی اچھا ہے، پھولوں کے ارد گرد اسے چہچہاتے ہوئے دیکھنا ہی اچھا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ایک مثال بیان کی تھی، ٹرین پٹری پر گزرتی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اپنے اوپر لاد کر کے لے جاتی ہے، مسافرین کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک، لیکن اگر وہ پٹری سے ایک پہیا بھی اس کا اتر گیا تو منزل تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب کو موت کی گھاٹی میں ڈال دے گی۔ کیا یہ نہیں ہوتا ہے؟ ہو یہی مثال عورت کے متعلق ہمارے دماغ میں ہے کہ عورت ایک اس طرح سے اسے پٹریاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس پر چلے تو اس کے پیچھے بڑی نسل کو وہ منزل مقصود جنت تک پہنچائے گی، اور جہاں اس کا قدم ڈگمگایا اس کے پیچھے اس کی نسل، اس کے اولاد، بہت سارے لوگوں کو وہ تباہی کی گھاٹی میں گرا